السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک لڑکے اور لڑکی کا چکر چل رہا تھا جس کا اس لڑکے کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا۔ گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا کہ اس کام سے باز آ جاؤ، کل کلاں اگر لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو تمہارے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ گھر والے لڑکے کو بار بار سمجھاتے رہے، مگر چونکہ عفیفہ بھی غنیم کے ساتھ ملی ہوئی تھی اسی لیے وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ عشق کا بھوت سوار تھا۔ قصہ مختصر، لڑکی کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا اور ایک دن انہوں نے لڑکے کو پکڑ کر خوب درگت بنائی، سرف ایکسل سے صفائی کی، ٹانگے بازو توڑ دیے اور اس کے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ اپنے لاڈلے کو اٹھا کر لے جاؤ۔ گھر والوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور ہسپتال لے گئے اور علاج شروع کروا دیا۔ کئی دن ٹکورے ہونے کے بعد جب برخوردار کچھ سننے بولنے کے قابل ہوا تو بڑی بہن نے اسے کہا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم تمہیں سمجھاتے رہے کہ باز آ جاؤ، برے کام کا نتیجہ برا ہوتا ہے، مگر تم ہمارے سمجھانے کے باوجود بھی باز نہیں آئے۔ بہن کی اور سب گھر والوں کی ساری باتیں سن کر لڑکے نے ایک تاریخی جواب دیا، آپ لوگوں نے مجھے اس طرح سمجھایا ہی نہیں جس طرح لڑکی کے گھر والوں نے سمجھایا ہے۔ ایک کنجوس نے اپنے دوست کو کھانے کی دعوت دی۔ دسترخواں پر صرف ابلے ہوئے سفید چاول کی ایک پلیٹ تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا شروع کیا، اندر سے کنجوس کی بیوی نے آواز دی، کیا میں مرغی لے آؤں؟ شوہر نے جواب دیا، نہیں، ابھی ہم چاول کھا رہے ہیں، تھوڑا صبر کرو۔ مہمان کہنے لگا، جب لا رہی ہے تو اسے مرغی لے آنے دو۔ کنجوس خاموش ہی رہا اور کوئی بھی جواب نہ دیا۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد اس کی بیوی نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی، مرغی لے آؤں؟ اس نے ایک بار پھر وہی جواب دیا، نہیں، تھوڑا انتظار کر لو۔ کچھ دیر بعد جب کھانا کھا چکے تو بیوی کو آواز دی، اب مرغی لے آؤ۔ مہمان دل میں خوش ہو گیا کہ بے مزہ چاول کے بعد اب مزے کی مرغی تو کھانا نصیب میں ہے۔ جو ہی کنجوس کی بیوی مرغی لے کر آئی، مہمان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ زندہ مرغی تھی جسے دسترخواں پر باقی گرے ہوئے چاول کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ شیخ صاحب بولے، آج مرغی کی دعوت بھی تھی۔ ایک لڑکا لڑکی سے، جانو آؤ جنگل میں چلیں۔ لڑکی، نہیں، تم میرا غلط فائدہ اٹھاؤ گے۔ لڑکا، قسم سے کچھ نہیں کرتا۔ لڑکی، اگر کچھ کرنا ہی نہیں تو جانے کا کیا فائدہ؟ سردار لڑکی سے، کیا حال ہے؟ لڑکی غصے سے، جو تیری بہن کا حال ہے۔ سردار، اچھا، پھر تو جناب کو بھی بچہ ہونے والا ہے۔ آدمی سردار سے، جلدی دروازہ کھولو، تمہاری بیوی ٹرک کے نیچے آ کر پیپر جیسی ہو گئی ہے۔ سردار، اس میں دروازہ کھولنے والی کیا بات ہے، دروازے کے نیچے سے ہی پکڑا دو۔ ایک بحری جہاز ڈوب رہا تھا۔ جہاز میں سوار ایک انگریز نے پوچھا، یہاں سے زمین کتنی دور ہے؟ سردار بولا، صرف 1 کلومیٹر۔ انگریز نے سمندر میں چھلانگ لگا کر پوچھا، کس طرف؟ سردار بولا، نیچے کی طرف۔ شیخ مرتے وقت، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی بولی، میں یہاں ہوں آپ کے پاس۔ شیخ، میرے بیٹے بیٹیاں کہاں ہیں؟ تمام یک زبان ہو کر بولے، ہم آپ کے پاس ہی ہیں ابو جان۔ شیخ بولا، تو پھر ساتھ والے کمرے میں پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ لڑکی استاد سے، یہ پیار کیا ہوتا ہے؟ استاد، جب تم بڑی ہو کر اچھی بچی بنو گی تو تمہیں بھی ایک پیار کرنے والا ملے گا۔ لڑکی، اگر میں اچھی بچی نہ بنی تو پھر؟ استاد بولا، پھر کئی پیار کرنے والے ملیں گے۔ ایک سردار تھانے پہنچا اور اس نے کہا کہ میں نے چور پکڑا ہے اور اس کے پاؤں باندھ کر آیا ہوں۔ تھانے دار، ابے احمق، اس کے ہاتھ باندھنے تھے، وہ ہاتھوں سے رسی کھول کر بھاگ جائے گا۔ سردار، نہیں کھول سکتا۔ تھانے دار نے پوچھا، وہ کیوں؟ سردار، کیونکہ وہ بھی سردار ہے۔ پپو، یار میں پھنس گیا ہوں شادی کر کے۔
دوسرے دوست نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ پپو: یار بیوی کے میک اپ کا خرچہ برداشت نہیں ہوتا اور میک اپ کے بغیر بیوی برداشت نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے کابل کے بادشاہ سے کہا میں آپ کو ایک ایسی توپ بنا کر دیتا ہوں جو یہاں سے دلی کو تباہ کر دے گی۔ بادشاہ نے اس کو فنڈز جاری کرنے کی ہدایات کر دی۔ خیر توپ تیار ہو گئی اور ایک دن بادشاہ کے سامنے اس کا مظاہرہ رکھا گیا۔ بادشاہ سلامت تشریف لائے اور توپ میں گولہ ڈال کر فائر کیا گیا۔ زبردست دھماکہ ہوا، ہر طرف دھوئیں اور مٹی کے بادل چھا گئے۔ جب یہ بادل چھٹے تو پتا چلا کہ اس دھماکے سے خود وہ توپ ہی اڑ گئی تھی۔ بادشاہ نے غصے سے اس کاریگر کی جانب دیکھا تو وہ فوراً بولا بادشاہ سلامت جب یہاں اتنی تباہی ہوئی ہے تو سوچیں دلی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ایک سردار نے گلی کے کونے پر کوڑا پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھوم پھر کر گلی میں آیا تو محلے والے آپس میں لڑ رہے تھے کہ کوڑا کس نے پھینکا ہے۔ ایک شخص نے کہا پھینکا ہوگا کسی کتے کے بچے نے۔ سردار سائیڈ پر جا کر بہت ہنسا اور بولا کوڑا میں نے پھینکا ہے اور نام کتے کے بچے کا لگ گیا۔ استاد پاکستان میں امن کیوں نہیں ہوتا؟ پپو: ہمارا جھنڈا ہی الٹا ہے۔ استاد: کیا مطلب؟ پپو: سفید رنگ امن کا ہوتا ہے اور سبز رنگ قوم کا۔ امن کو تو ڈنڈا دیا ہوا ہے، اگر یہی ڈنڈا قوم کو دیا ہوتا تو آج پاکستان میں امن ہوتا۔ میاں رات کو دیر سے گھر آیا۔ بیوی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بغیر لائٹ آن کیے دبے پاؤں کمرے میں آیا اور بچے کے پنگوڑے کے پاس جا کر پنگوڑا ہلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ میاں بولا کمال ہے بیگم، کتنی گہری نیند سوتی ہو تم۔ منا جاگ گیا تھا، 2 گھنٹے سے اس کا پنگوڑا ہلا رہا ہوں، اب جا کے سویا ہے۔ بیوی بولی ذرا لائٹ جلا کر دیکھو، بچہ پنگوڑے میں نہیں بلکہ میرے پاس سویا ہے۔ ایک مرغی خانے کے مالک کو ایک صاف ستھرے اور دیانتدار ملازم کی ضرورت تھی۔ ایک امیدوار آیا تو مالک نے اس سے پوچھا اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم انڈے چوری نہیں کرو گے؟ اس نے جواب دیا جناب اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ میں نے ایک حمام پر 3 سال نوکری کی ہے اور ایک مرتبہ بھی نہیں نہایا۔ مالک نے کہا شاباش تمہاری نوکری پکی۔ ایک شخص فون پر بات کرتے ہوئے بولا کون بول رہا ہے؟ ادھر سے جواب آیا میں بول رہا ہوں۔ پہلا شخص کتنی عجیب بات ہے نا، ادھر بھی میں بول رہا ہوں۔ کرایہ دار نے مالک مکان سے کہا خدا کے لیے اس سال تو کھڑکیوں میں پٹ لگوا دیجئے، میں کمرے میں بیٹھتا ہوں تو تیز ہوا سے بال بکھر جاتے ہیں۔ مالک مکان نے کرایہ دار کے دیے کرائے میں سے 10 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا میرا اتنا خرچہ کرانے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ کسی حجام سے اپنے بال کٹوا لیں؟ ایک بچے نے استاد سے کہا میرے ابو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مرغی آپ کو تحفے میں دیں گے۔ استاد یہ سن کر خوش ہو گیا اور مرغی کا انتظار کرنے لگا۔ 1 ہفتے تک مرغی نہ آئی تو استاد نے پوچھا بیٹا آپ کی مرغی نہیں آئی؟ بچہ معصومیت سے بولا سر جی وہ تو تندرست ہو گئی ہے۔ ایک میراثی چھپ چھپ کے سگریٹ پی رہا تھا۔ پیر صاحب نے غصے کے عالم میں اس سے پوچھا عاشق علی تیرا روزہ نہیں؟ وہ بولا علی جاں مولا آباد رکھے، روزے تے تواڈے ہوندے نے، ساڑیاں تا قبراں ہوندیاں نے۔ ایک میراثی نے روزہ رکھ لیا۔ مولوی صاحب نے کہا روزہ دار افطاری کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ پہلے ہی روزے سے میراثی کی بس ہو گئی اور اس نے افطاری کے وقت دعا مانگی یا اللہ صبح عید کر دے۔ ایک بوڑھی عورت بس میں کھڑی ہچکولے کھا رہی تھی۔ سب سیٹیں بھری ہوئی تھی اور کسی کو بھی اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ اگلے سٹاپ سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بس میں سوار ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی ایک نوجوان اپنی سیٹ سے اٹھا اور مسکراتے ہوئے لڑکی سے بولا
آپ یہاں بیٹھیں۔ لڑکی نے ایک نظر ادھر ادھر دوڑائی اور بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر خالی سیٹ پر بٹھا دیا۔ نوجوان نے کھڑی ہوئی لڑکی سے کہا، میں نے تو سیٹ آپ کے لیے چھوڑی تھی۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، بہن سے زیادہ ماں کا حق ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو پیر کے پاس لے کر گیا، اس سے کہا، میرا بیٹا چور ہے، چوری سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک تعویذ چاہیے۔ پیر نے تعویذ دے دیا کہ انشاءاللہ تعالی اب کوئی چوری نہیں کرے گا۔ باپ اور بیٹا گھر واپس جا رہے تھے۔ بیٹا بہت آہستہ چل رہا تھا۔ والد بہت خوش ہوا۔ والد نے بیٹے سے پوچھا، جسم میں کچھ بہتری محسوس ہو رہی ہے؟ بیٹا بولا، ہاں جی، پیر صاحب کے جوتے بہت تنگ ہیں۔ بیوی میاں سے، جانو تم مجھے ایسا پیار نہیں کرتے جیسا شاہ رخ خان فلموں میں کاجل سے کرتا ہے۔ شوہر، وہ پیار کرنے کے 10 کروڑ لیتا ہے، تمہارے باپ نے تو آج تک مجھے 10 روپے نہیں دیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔